حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. کلمہ شریف کا ذکر کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں فرمایا گیا حافظوا علی الصلوات، اے لوگو نمازوں کی پابندی کرو. والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور سے درمیان والی بیچ کی نماز. صلاۃ وسطیٰ بیچ کی نماز سے زیادہ تر مفسرین کرام نے عصر کی نماز مراد لی، یعنی بیچ کی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ یہ دن کی اور رات کی نمازوں کے بیچ میں ہے. ادھر فجر اور ظہر اور ادھر مغرب اور عشاء، تو ان دونوں کے بیچ کی نماز عصر کی نماز ہے. تو مفسرین کرام نے جو قرآن عظیم میں خاص طور سے جس نماز کا ذکر کیا، صلاۃ وسطیٰ جسے کہا بیچ کی نماز، تو قرآن عظیم کی تفسیر کرنے والے علماء و فقہاء و مفسرین نے احادیث کی روشنی میں زیادہ تر کا خیال یہی ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. تو اس اعتبار سے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا جائے تو یوں ہوگا کہ اے لوگوں نماز کی خوب پابندی کرو، خاص طور سے عصر کی نماز کی. اس نماز کی زیادہ اہمیت اور زیادہ فضیلت کچھ اس وجہ سے بھی ہے کہ عصر کا وقت جو ہوتا ہے وہ عام طور سے کام دھام، مصروفیت، بازاروں میں دکانوں کے کھلنے، کاروباروں کا ٹائم ہوتا ہے، تو سب کچھ چھوڑ کر کے نماز کے لیے آنا پڑتا ہے. اس اعتبار سے عصر کی نماز کی فضیلت زیادہ ہے. آگے فرمایا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو جب تم خوف اور دہشت میں ہو، ڈر ہو، تو نماز پڑھو پیادہ یا سواری پر. رجال کہتے ہیں پیدل چلنے کو، پیروں سے چلنے کو، رکبان کہتے ہیں سوار ہونے کو. یعنی خوف و دہشت کے ماحول میں، ڈر کے ماحول میں تم پیدل چلتے چلتے یا سواری پر بیٹھے ہوئے بھی اشارے سے نماز پڑھو. دنگوں لڑائیوں میں یہ پہلے زمانے کے لوگ جو جانوروں پر سفر کرتے تھے، صحراؤں سے گزرتے تھے، چوروں ڈکیتوں لٹیروں کے حملے کا اندیشہ رہتا تھا، یا جنگلی جانوروں شیر چیتوں بھیڑیوں ہاتھیوں کے حملے کا خطرہ رہتا تھا، لمبے لمبے سفر جنگلوں میں کرنا پڑتے تھے، تو ان کے لیے الگ سے حکم ہوا کہ اس موقع کے اوپر اگر سواری سے اترنے میں
یا رک کر کے نماز پڑھنے میں تمہیں اپنی جان و مال عزت و آبرو کا خطرہ ہو، حملے کا اندیشہ ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ چلتے چلتے یا سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز ادا کر لو۔ اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر ایسا اندیشہ ہو کہ اگر قبلے کی طرف کو منہ کرے گا تو خطرہ ہے پیچھے سے حملے کا، جانور کے یا چور ڈکیت کے، تو جدھر بھی سواری کا یا اپنا رخ ہو اسی رخ پر نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے قبول فرما لے گا۔ آگے فرماتا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اور جب تم خوف و دہشت سے نکل جاؤ، اذا امنتم امن میں آ جاؤ، امن ہو، فاذکروا اللہ کما علمکم، تو اللہ کا ذکر کرو، اس کی عبادت کرو ویسے ہی جیسے کہ اس نے تم کو سکھایا ہے۔ جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے عام حالات میں اسی انداز پہ نماز پڑھو، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسے کہ اس نے تم کو سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ تو آج کی یہ آیت کریمہ کی تلاوت اور مختصر سی اس گفتگو سے میرا مقصد اور بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اسلام میں نماز کو کتنی اہمیت دی گئی، کتنی اہمیت دی گئی میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سوچیں گے، غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز کی پابندی کا حکم دیا کہ حافظوا علی الصلوات، نماز کی پابندی کرو، خاص طور سے درمیان والی نماز کی، اور پھر آگے یہ حکم دیا گیا کہ دہشت و خوف وغیرہ میں، سفر میں یا لڑائیوں میں، ان حالات کے اندر بھی نماز کو قضا نہ کرو، بلکہ چلتے چلتے یا سواری پر بیٹھے بیٹھے اشارے سے رکوع و سجدے، گردن کو جھکا کر کے رکوع ہو جائے گا اور زیادہ جھکا کر کے سجدہ ہو جائے گا، چلتے چلتے یا سواری پہ، گھوڑے خچر اونٹ وغیرہ پہ بیٹھے بیٹھے اپنی جان کی حفاظت کے لیے نماز کو پڑھو۔ یہ ہے اسلام میں نماز کی اہمیت، جو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کافی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عام حالات میں، معمولی مجبوریوں میں، چھوٹی موٹی پریشانیوں میں بلکہ بہت سے لوگ تو میں وہ دیکھتا ہوں کہ جو بالکل خالی بیٹھے رہتے ہیں نماز کے ٹائم، مسجدوں کے آس پاس، بازاروں میں، چوپالوں میں، گھروں میں کوئی کام نہیں، بالکل خالی رہتے ہیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ افسوس کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھیں کھولے، یہ نماز ہی ہے جو اللہ کو روئے زمین پہ سارے کاموں میں زیادہ پسند ہے۔ دین دنیا کے جتنے بھی کام ہم آپ کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ضروری کام اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت میں سب سے افضل کام جو ہے وہ پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی ہے۔ تو میری آج کی گفتگو کا محصول و خلاصہ یہی ہے کہ اسلام کے اندر، جو میں نے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہے کئی مرتبہ، کہ عام حالات کے احکام الگ ہیں اور مجبوریوں، پریشانیوں کے مسائل الگ ہیں۔ تو مجبوریوں اور پریشانیوں میں بھی جو اسلام نے ہم کو فیسلٹیز دی ہیں، جو سہولتیں دی ہیں، جو آسانیاں دی ہیں، ان کو بروئے کار لایا جائے، اور کسی بھی حال میں جہاں تک ممکن ہو کبھی بھی اللہ کی عبادت، نماز کو قضا ہونے نہ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام میرے مسلمان بھائیوں بہنوں کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس کی پابندی کرنے کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔